ہے مہمان نوازی، یہ شریعت کا ایک اہم حکم ہے اور ماں باپ یہ صفت بچے کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی نے یہ فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، کیا مانا کہ اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی کو مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ چنانچہ عرب لوگوں کے اندر مہمان نوازی کی کیا خوبصورت عادت دیکھنے کو ملتی ہے، سبحان اللہ۔ علماء ماوراء النہر کا یہ حال کہ وہ فرماتے تھے کہ یوں سمجھو کہ گھر میں جیسے کوئی مہمان آیا تو اتنی خدمت کرو کہ بالفرض اگر خود پروردگار مہمان بن کے آتے تو تم کیسے مہمان نوازی کرتے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاں کوئی مہمان چلا جائے، سبحان اللہ، اتنی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ حیران ہو جاتے ہیں، اور اس مہمان نوازی سے انسان کے رزق میں برکت آتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مہمان بعد میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ مہمان کا رزق پہلے اس گھر میں عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو مہمان کے سوا کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، کئی میل دور جا کر اگر کسی بندے کو لانا پڑتا تو بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کھانے سے انسان روزہ رکھے یا روزہ افطار کرے، یا جس کھانے میں چھوٹا بچہ شامل ہو، یا جس کھانے میں مہمان شامل ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کھانے کا حساب نہیں لیں گے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اس قدر مہمان نواز تھے کہ حاتم طائی کی یاد آتی تھی۔ ہمارے قریب گاؤں میں ایک خاتون تھی جو حاتم طائی کی بہن مشہور تھی۔ اس کا خاوند اپنے گاؤں کا نمبردار تھا، بڑا تھا، زمینیں تھیں، ویل ٹو ڈو فیملی تھی، ریسپیکٹڈ فیملی تھی، اور یہ عورت بڑی نیک دل عورت تھی۔ گاؤں کے قریب ہی ایک سڑک تھی جو شہر کو جاتی تھی۔ اس گاؤں سے اور انٹیریئر کے گاؤں سے بہت سارے مرد اور عورتیں سڑک تک پیدل چل کے آتے یا گدھے اور گھوڑے پہ سوار ہو کے آتے، اور سڑک پر آ کر پھر وہ بسوں میں بیٹھ کے شہر کی طرف جاتے۔ اب یہ روز کا معمول تھا، درجنوں لوگ ٹریول کرتے تھے، تو وہ ایک اڈا بن گیا تھا بالکل گاؤں کے ساتھ۔ لیکن اس میں عجیب بات یہ تھی کہ کئی مرتبہ لوگ اگر شہر سے آتے اور انہیں دیر ہو جاتی تو رات کے اندھیرے میں، ویرانے میں، کھیتوں میں اکیلے سفر کرنا مرد اور عورتوں کے لیے رسکی ہوتا، انسانوں کا بھی ڈر ہوتا، حیوانوں کا بھی ڈر ہوتا، تو یہ لوگ بیچارے وہیں بس سٹاپ کے اوپر ہی رات گزار دیتے تھے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ دیہات سے شہر جانے والے لوگ اگر کسی وجہ سے ذرا لیٹ ہو جاتے اور آخری بس نکل جاتی تو سٹاپ پہ پہنچ کے ان کو پھر رات میں انتظار کرنا پڑتا۔ جب اس خاتون کو پتہ چلا کہ بھئی کئی مسافر مرد اور عورتیں یہاں رات گزارتی ہیں، تو اس نے وہاں پر ایک کمرہ مردوں کے لیے بنوا دیا، ایک کمرہ عورتوں کے لیے انتظار گاہ کے طور پر بنوا دیا، تاکہ دھوپ بارش سے یہ لوگ بچیں اور کمرے کے اندر بیٹھ جائیں۔ لوگوں کو سہولت مل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا تو اس نے ان کے لیے کچھ سنیکس کا بندوبست شروع کر دیا کہ آنے والوں کے لیے پانی کا انتظام یا کچھ چھوٹا موٹا کھانے پینے کا انتظام۔ ہوتے ہوتے یہ مستقل کھانے کا بندوبست ہی بن گیا۔ جو لوگ رات کو وہاں ٹھہر جاتے تو اس عورت کی طرف سے ان کو کھانا دیا جاتا۔ لوگ بھی لوگ ہوتے ہیں، ایک سہولت ملے، آسانی سے ملے تو پھر ڈٹ کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب لوگ جو تھے وہ پلاننگ ہی ایسے کرتے تھے کہ ہم یہاں سے چلیں گے اور عشاء کے وقت وہاں پہنچیں گے، رات وہاں رہیں گے، کھانا کھائیں گے، اگلے دن شہر جائیں گے۔ چنانچہ کبھی 30 آدمی، کبھی 50 آدمی، اور روز ان کا کھانا بن رہا ہے اور ان کو مل رہا ہے۔ جب بھی کوئی خیر کا کام ہوتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ڈائجسٹ کرنا وہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس قسم کے کچھ ضرورت سے زیادہ خیر خواہ لوگ تھے، انہوں نے اس عورت کے خامد کو آ کر کہا
کہ جناب روز کے 30 40 50 بندوں کا کھانا لوگ تو وہ مہمان نوازی کے لیے بھی جگہ بنائے، یعنی گھر اگر پلان کرنا ہے تو گیسٹ کے لیے جگہ کا پلان کرنا یہ اس گھر کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ اکبر۔ اکثر لوگ عام طور پر دیکھا کہ اپنے گھروں میں مہمان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ جگہ بناتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی اچھی عادت ہے اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے، شکر ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ نبی السلام نے فرمایا کھانا کھلانا، تہجد پڑھنا۔ پوچھا گیا کہ حج مبرور کیا ہے، مقبول حج؟ نبی السلام نے فرمایا کھانا کھلانا اور خوش کلامی کرنا یہ مبرور حج ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی السلام نے فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا پرہیزگار لوگ کھائیں۔ تو اگر بھئی دعوت کرنی ہے تو نیکوں کی دعوت کرو۔ بعض لوگ فسق و فجور والے دوستوں کی دعوت کرتے رہتے ہیں، تو فرمایا کھانا تمہارا کھائیں گے، جسم میں طاقت ان کے آئے گی اور اس طاقت سے وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ تو دیکھو تم کن کو کھانے پہ بلا رہے ہو، تو بلانا ہے تو ان کو بلاؤ جو اللہ کا دیا کھائیں اور جو اللہ طاقت دے اس سے اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہوں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس نے بھائی کی جائز خواہش کو پورا کیا اس کی بخشش ہو گئی۔ جس نے مومن کی جائز خواہش کو پورا کیا اس کی بخشش ہو گئی۔ اس لیے ہمارے حضرات جب کسی کی دعوت کرتے تھے تو معلومات کر لیتے تھے کہ ان کو کون سی چیز پسند ہے۔ اب دیکھیں آج بھی اس پر عمل ہوتا ہے، نیت کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ثواب نہیں ملتا۔ تو وہ معلوم کرتے تھے سبزی پسند ہے، گوشت پسند ہے، کیا پسند ہے، اور جو پسند ہوتا تھا وہ بنا کر پیش کرتے تھے، تو ان کی جائز خواہش پوری ہوتی تھی اور اس کے بدلے ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی تھی۔ اور جس نے مومن بھائی کو خوش کیا اس نے اللہ رب العزت کو خوش کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر میزبان پتہ کروائے کہ جی آپ کو کیا چیز پسند ہے تو اس کو بتانا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کے ہاں ایک عبادت کا درجہ پا سکے۔ تو کئی لوگ اس وقت کہتے ہیں نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں، بھائی چھپانے میں کیا، ہر بندے کو کچھ نہ کچھ چیز مرغوب ہوتی ہے، تو بتا دیجئے، آپ کے بتانے سے اس کو ثواب ملے گا اور آپ اس کا ذریعہ بنیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا بتانے پر۔ تو کیا مزہ کہ پسند کی چیز بھی کھائیں اوپر سے ثواب بھی پائیں۔ اگر کوئی دعوت دے اور دوسرا بندہ بلا وجہ نہ کر دے تو یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے، کئی مرتبہ اس پر سزا بھی مل سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ بخشی فرماتے ہیں کہ کسی نے دعوت دی تو میں نے انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے 14 دن کا فاقہ کرنا پڑا، تب مجھے احساس ہوا کہ جو دعوت دی گئی تھی وہ اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا تھا میں نے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے ماشاءاللہ، بڑے متقی تھے، نیک تھے، بازار کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ لاہور سے چل کے ہمارے شہر پہنچے اور وہاں ان کے 5-6 دوست تھے۔ ایک کے ہاں آئے، اس نے کچھ کہا کہ جی میں کچھ لاتا ہوں کھانے کے لیے، نہیں وہ میں نے فلاں کو ملنے ہیں، میں بس وہاں لے لوں گا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ بناتا ہوں، نہیں میں نے فلاں کے ہاں جانا ہے، وہاں کھا لوں گا۔ نیت ان کی شروع سے یہ تھی کہ آخر میں جس کے گھر میں نے جانا ہے نا وہ میرا پرانا دوست بے تکلف ہے، وہاں میں کھانا کھاؤں گا۔ تیسرے کے ہاں جب گئے تو ان کے ہاں تو دسترخوان لگنے ہی والا تھا، ان کا جی کھانا تیار، ہم کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، بس میں ملنے آیا تھا، میں کھانا آگے جا کے کھاؤں گا۔ تو جب آخری کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا کہ جی میں آیا ہوں، تو ان کی بیوی نے اطلاع بھجوائی جی کہ میرے خاوند تو سفر پہ گئے ہوئے ہیں، اب کس کو کہتے کھانا کھلاؤ۔ چنانچہ واپس بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، وہاں گھر میں مرد نہیں تھا۔ اب گرمی کے موسم میں بھوکے پیاسے ان کو پھر 4 گھنٹے کا سفر بس پہ کرنا پڑا۔ جب واپس لاہور پہنچے تو تقریباً 18 سے 20 گھنٹے ان کو کھائے پیے بغیر ہو گئے تھے، 3 مہینے کے لیے بیمار رہے۔ تو بلا وجہ اللہ کی نعمت کو ٹھکرانا، کئی مرتبہ اس پر ناراضگی ہوتی ہے، تو ایسے نہ کرے۔ میزبان کو اپنے
کھانے کی نمک مرچ اور مٹھاس کے بارے میں بتا دینے میں جلدی اطلاع کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ کھانا بھی بنا دیں اور میٹھا، اور اخیر پہ یہ کہہ دیں میں تو میٹھا کھاتا نہیں، یا میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، نمکین کھانا نہیں کھاتا. بھئی اس قسم کی کوئی بھی اگر احتیاط ہے تو میزبان کو پہلے بتا دینی چاہیے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان جھوٹ اور بھوک ان دونوں کو اکٹھا نہ کرے. بھوک لگی بھی ہوتی ہے، کہتے نہیں، تو جھوٹ اور بھوک دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو جھوٹ کو اور بھوک کو اکٹھا نہ کرے. اور یہ بھی ادب بتایا گیا کہ مہمان کھانا تو کھائے، لیکن جس دروازے سے خادم کھانا لے کر آ رہا ہے اس دروازے کو بار بار نہ دیکھے کہ اب کون سی ڈش آ رہی ہے، اب کیا آ رہا ہے. اس دروازے کو بار بار نہ دیکھے. مہمان میزبان کے گھر میں نمک اور پانی کے سوا کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا. پانی مانگ سکتا ہے اگر نہ ملے، یا اگر نمک نہیں ملا تو وہ بھی مانگ سکتا ہے. اس کے سوا مہمان کسی کے گھر میں جا کر کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا. مہمان کے 4 کام: جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے، جو ملے وہی کھائے، صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر نہ جائے، اور کھانے کے بعد میزبان کے لیے دعا کرے. ایک غلطی عام یہ بھی ہوتی ہے کہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اب میزبان ان کے لیے کوئی مشروب لاتا ہے، اس نے پہلے کو پکڑایا، اب پہلے صاحب آگے اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ مہمان کا حق نہیں ہے، مہمان ایسا نہیں کر سکتا. جس کے ہاتھ میں میزبان نے جو پکڑایا اس کو چاہیے وہ اسی کو پیے. ممکن ہے کہ اس نے شوگر کا مریض دیکھتے ہوئے بغیر شوگر کے جوس ان کو دیا ہو اور باقی سب میں شوگر ہو، اور ان صاحب نے وہ آگے پکڑا دیا. پھر بعد میں ان کو اگر شوگر والا ملے گا تو کہیں گے میں پیتا نہیں. شریعت کتنی خوبصورت ہے. فرمایا کہ جس کو میزبان کوئی چیز کھانے کی سامنے رکھے تو مہمان خود اس کو دوسرے مہمان کے آپ سامنے نہیں رکھ سکتا. یعنی اگر آپ مہمان ہیں تو آپ دسترخوان سے وہاں کی بلی کو ہڈی بھی نہیں ڈال سکتے. کیا اختیار ہے؟ بس جو آپ کو دیا جا رہا ہے آپ آرام سے کھائیں. تو اس سے اندازہ لگائیں. ہاں، بعض رشتہ داریاں ایسی ہوتی ہیں انسان مہمان بھی ہوتا ہے میزبان بھی ہوتا ہے. تو جہاں ایسی رشتہ داری، ایسی محبت کا تعلق ہو اور صدیقکم کا، تو پھر انسان وہاں پر بے تکلف کھا پی سکتا ہے. اگر مہمان تھکا ہوا آئے تو میزبان کو چاہیے کہ اس کی خدمت کرے، اس کے پاؤں دبائے. مولانا وحاج الدین ایک عالم تھے، وہ ایک بار شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے ہاں آئے. حضرت نے کھانا بھی کھلایا، پھر اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹے تو حضرت نے خود ان کے پاؤں دبائے. اگر دعوت پر جاتے ہوئے اور بھی ساتھ جانے والے لوگ ہیں تو ان کی تعداد پہلے سے بتا دینا یہ بھی آداب میں سے ہے. یہ نہ ہو کہ وہ 4 بندوں کا کھانا بنائے اور یہ 10 بندوں کو لے کے وہاں پہنچ جائیں تو میزبان کے لیے الجھن کا سبب ہوتا ہے. اگر مہمان اپنی پسند کا کھانا بتا دے تو بسا اوقات میزبان کو بہت خوشی ہوتی ہے. چنانچہ ایک بغداد میں صاحب رہتے تھے، وہ زعفران کا کام کرتے تھے. ان کو لوگ کہتے تھے زعفرانی بغدادی، ان کا نام پڑ گیا تھا. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کے ہاں آ کر مہمان ٹھہرے. ان کی باندی آئی تو اس نے امام شافعی رحمت اللہ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہو تو بتائیں، ہم کھانے کا انتظام کرنے لگے ہیں. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس کی جو پرچی تھی نا، اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے ایک کھانے کا نام لکھ دیا کہ یہ بنا دو. جب زعفرانی بغدادی واپس آیا اور باندی نے کہا کہ آپ کے مہمان نے اپنی فرمائش لکھ کر دی ہے، تو وہ کاغذ جب میزبان کے ہاتھ میں آیا اس نے باندی کو آزاد کر دیا. اتنی خوشی ہوئی کہ میرے مہمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر بتا دیا کہ مجھے یہ کھانا پسند ہے. تو بسا اوقات محبت کا ایسا تعلق ہوتا ہے. چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے تو سنا ہے کہ انہوں نے بہت ساری پلیٹوں میں کھانا سامنے رکھا تھا. یہ اسراف نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کہ مہمان کی طبیعت کس کھانے کو چاہے، لہذا وہ اپنی پسند کا کھا لے. اچھا، وہ پسند کا کھا لے گا تو باقی کھانا ضائع تو نہیں نہ جاتا.
وہ پھر اہل خانہ کے کام آتا ہے۔ چنانچہ ہم نے ماوراء النہر کے علماء میں یہ خلق دیکھا کہ ان کے ہاں 4 بندے مہمان جاتے تھے، لیکن گھر میں جتنا کھانا بنتا تھا وہ سارا کا سارا دسترخوان پر لگا دیتے تھے۔ تو مجھے ابتدا میں حیرت ہوتی تھی کہ یہ 20 بندوں کا کھانا، تو پھر ایک عالم سے پوچھا میں نے کہ 4 بندوں کے لیے 20 بندوں کا کھانا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں عادت ہے، مہمان آتا ہے ہم پورا کھانا سامنے رکھ دیتے ہیں، جتنا چاہے وہ کھائے، پھر اس کے بعد باقی کھانا گھر کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مہمان کے بچے ہوئے کھانے میں برکت ہوا کرتی ہے، تو ہمارا کھانا بابرکت بن جاتا ہے یہ دسترخوان پر رکھنے سے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 مواقع پر رحمت کا نزول ہوتا ہے: جب صوفیہ مل کر کھانا کھائیں، محبت الہی کی مل کر باتیں کریں، مل کر مراقبہ کریں، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، تو ان 3 مواقع پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 5 کاموں میں جلدی نہ کرے، 5 کاموں میں جلدی کرے۔ 1، لڑکی کے نکاح میں جلدی کرے، مردے کو دفن کرنے میں جلدی کرے، قرض ادا کرنے میں جلدی کرے، گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرے، اور 4، مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرے۔ جعفر بن محمد رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ دسترخوان پر لمبی نشست کرو، تمہاری عمروں کی ایسی گھڑی ہے کہ جس کا حساب نہیں ہوگا۔ جب مہمان دسترخوان پر ہو تو کھانے میں جو وقت لگتا ہے ان گھڑیوں کا اللہ حساب نہیں لیں گے۔ ویسے بھی آتا ہے کہ جس کھانے پہ بچہ ہو اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا، جو کھانا روزے کے لیے کھایا جائے سحری افطاری، اللہ حساب نہیں لیں گے، اور جس کھانے میں مہمان شریک ہو اللہ اس کا بھی حساب نہیں لیں گے۔ حساب سے یہ مراد نہیں ہے کہ حرام کا کھانا سامنے رکھ دیں حساب نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ کھانا تو حلال ہے مگر اللہ کی نعمت بھی تو ہے نا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، حق ادا کیا نہ کیا۔ یہ جو کھانے ہوں گے قیامت کے دن ان کا یہ حساب نہیں ہوگا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم کعبہ کے غلاف جیسے کپڑے پہنا کرو گے۔ کعبے کا غلاف شروع سے ریشمی اور قیمتی تھا جو بادشاہ بنوایا کرتے تھے، تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم کعبہ کے غلاف جیسے کپڑے پہنو گے اور صبح و شام تمہارے سامنے کھانے پیش کیے جائیں گے۔ جب نجاشی کا وفد آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کھڑے ہو کر ان کو کھانا پیش کیا اور خدمت کی۔ صحابہ نے کہا کہ نکفی کہ اللہ کے وسلم ہم تو خدمت کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا نجاشی نے ہمارے اصحاب کا اکرام کیا تھا، اس کے بدلے میں میں ان کے اصحاب کا اکرام کر رہا ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ایک مرتبہ عجیب معاملہ ہوا کہ والد نے دعوت کا انتظام کیا، بیٹے کو حضرت سے محبت عقیدت تھی، اس نے آ کے حضرت کو بھی دعوت دی، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ دروازے پہ والد صاحب کھڑے تھے، ان کا جی میں نے تو آپ کو نہیں بلایا، واپس آ گئے۔ بچے نے دیکھا کہ مہمان آ گئے، حضرت نہیں آئے، وہ پھر بلانے آیا تو پھر چل پڑے۔ جب دروازے پہ باپ کھڑا تھا اس نے کہا میں نے تو نہیں آپ کو بلایا، پھر واپس۔ 4 مرتبہ ایسے ہوا اور حضرت نے نہ باپ سے شکوہ کیا نہ بیٹے سے شکوہ کیا، نہ باپ سے شکوہ کیا نہ بیٹے سے شکوہ کیا۔ تو لوگوں نے لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی تجلیات کا فعالیہ کا سبق تھا، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے اللہ مجھے دکھانا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں تو اپنی نعمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں، پہنچتے ہو تو دروازہ بند کر دیتا ہوں، یہ سب میرے اختیار میں ہے۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بچے کو کہا کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے مجھے ایک معرفت عطا فرما دی، میں نے یہ سبق آج سیکھا ہے۔ تو دیکھو ہمارے اکابر ان باتوں سے بھی معرفت کی باتیں سیکھتے تھے۔ ہمارے سلسلہ کے بزرگ ہیں خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، ان کی بات عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کے 40 سال ہمیشہ مہمان کی نیت سے کھانا بنایا اور خود اس کا طفیلی بن کے کھانا کھایا، یعنی گھر میں کھانا بنتا تھا تو مہمان کی نیت سے،
اور چونکہ خدمت والے ہیں تو ہم اس کا توفیلی بن کے کھا لیتے تھے، ورنہ کھانا مہمان کا ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اظہار نبوت سے پہلے بھی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ چنانچہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقرئ الضیف، اور آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ مہمان نوازی کرنے پر اللہ مال میں کیا برکت دیتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ غزوہ سیف البحر میں صحابہ رضوان کو کئی دن بھوک برداشت کرنی پڑی، تو قیس بن سعد بن عبادہ نے 3 دن 3 اونٹ ذبح کیے اور باقی حضرات کو کھانا کھلایا۔ تو جب امیر لشکر کو پتہ چلا کہ 3 اونٹ ایک دن میں ذبح ہو رہے ہیں تو بھئی سفر کیسے کٹے گا، تو انہوں نے بلا کے منع کر دیا۔ لیکن اللہ نے ان کے اس دعوت کو قبول کیا اور ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ واپسی پر اللہ نے ان کو 4 باغ عطا فرما دیے۔ مہمان کا رزق پہلے بھیجا جاتا ہے، بعد میں مہمان کو بھیجا جاتا ہے۔ مہمان کا رزق پہلے بھیجا جاتا ہے، بعد میں مہمان کو بھیجا۔ جو مہمان آتا ہے وہ ہمارا رزق نہیں کھاتا، اپنا رزق کھاتا ہے۔ ہمیں تو دسترخوان بچھانے کا اور ہاتھ دھلوانے کا ثواب ملتا ہے کہ ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیا، کھانا تو وہ اپنا کھا رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے قریب کے گاؤں میں ایک حاجی صاحب رہتے تھے، انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ وہ اس واقعے کے شاہد تھے، عینی شاہد تھے۔ کہنے لگے دیہاتی ماحول تھا، ایک گھر میں میاں بیوی میں کچھ آپس میں رنجش ہو گئی۔ جب وہ آپس میں ذرا ہاٹ ورڈ استعمال کر رہے تھے نا، عین اسی موقع پر ایک رشتہ دار مہمان آ گیا۔ اب اس گھر والے نے مہمان کو تو بیٹھک میں بٹھایا اور گھر آ کے بیوی کو کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے۔ اس نے کہا نہ کھانا تمہارے لیے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ ہوم گورنمنٹ جب ناراض ہوتی ہے تو کھانا پینا بند ہو جاتا ہے۔ تو وہ غصے میں تھی، اس نے کہا نہ آج تمہارے لیے نہ تمہارے مہمان کے لیے، اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اب یہ بڑا پریشان، خیر آیا مہمان کے پاس بیٹھا، اس کے ذہن میں خیال کہ بھائی مہمان آیا ہے، تھوڑی دیر میں کھانے کا وقت ہوگا، میں اس کو کیا بتاؤں کہ میرے گھر میں کیا مسئلہ۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ یہ جو ہمارے گھر کے بالکل سامنے والے پڑوسی ہیں نا، یہ بھی رشتہ دار ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ بہت بے تکلفی کا معاملہ ہے۔ وہ ان کے پاس گیا اور کہا جی کہ میرے گھر مہمان آیا ہے اور میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، حالانکہ اس کی تو نیت ٹھیک نہیں تھی مگر پردے رکھنے پڑتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو اگر آپ مہمان کا کھانا بنا دیں۔ انہوں نے کہا بہت خوشی، ہم ابھی تھوڑی دیر میں پکا کے بھیج دیتے ہیں۔ تو اس کو یہ تسلی ہو گئی کہ مہمان بھوکا نہیں رہے گا۔ چنانچہ یہ آیا مہمان کے پاس بیٹھا۔ اب تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ مہمان کو میں لسی پانی کوئی چیز تو پلاؤں نا، اتنی دور سے آیا ہے۔ تو یہ جب گھر آیا نا اندر تو دیکھا کہ بیوی زاروں قطار رو رہی ہے۔ بڑا حیران، یہ شیرنی رونے والی تھی تو نہیں، آنسو بہا رہی ہے۔ تو جب قریب آیا تو وہ کہنے لگی بس آپ مجھے پلیز اللہ کے لیے معاف کر دیں، مجھ سے بہت غلطی ہوئی۔ تو اس نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہوا؟ بیوی نے کہا کہ آپ کو تو میں نے نہ کر دیا کہ نہ کھانا آپ کے لیے نہ آپ کے مہمان کے لیے، مگر دل میں نے سوچا کہ لڑائی میری اور آپ کی ہے، مہمان کے ساتھ تو نہیں ہے نا، وہ تو مہمان ہے، چلو کوئی بات نہیں، میں اس کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ کہنے لگی کہ جب میں اپنے کچن میں گئی کہ میں اس کے لیے روٹی بناتی ہوں تو دروازہ کھولتے ہی میں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش کوئی بوڑھا آدمی ہے، منور چہرہ، وہ ہمارے آٹے میں سے کچھ آٹا نکال رہا ہے۔ تو میں دیکھ کے گھبرائی تو وہ مجھے کہتا ہے کہ گھبرا نہیں، یہ تمہارے پاس مہمان کا رزق پہلے بھیجا گیا تھا، اب یہ ہمسائے کے گھر جا رہا ہے۔ تو کہنے لگی کہ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اللہ نے اس کا رزق میرے پاس بھیجا تھا، میری بدبختی میری وجہ سے وہ رزق کسی اور طرف لوٹا دیا۔ تو میز مہمان بعد میں آتا ہے، اللہ اس کا رزق پہلے پہنچاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ، جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اہل خانہ کے لیے، اللہ کے فرشتے اہل خانہ کے لیے رحم کی دعا کرتے رہتے ہیں۔
جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اہل خانہ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. ہم نے علماء ماوراء النہر کا ایک عجیب عمل دیکھا. جس گھر میں جائیں ایک جگہ پر، ہمارے ہاں تو نیچے زمین پہ دسترخوان بچھاتے ہیں، ان کے ہاں ایک میز ہوتی ہے جو زمین سے تقریباً 1-1.5 فٹ اونچی ہوتی ہے. اگر آپ زمین پہ بیٹھیں تو کھانا بالکل نیچے نہیں ہوتا، کھانا یہاں آ جاتا ہے، پلیٹ قریب آ جاتی ہے، انسان آسانی سے کھانا کھا لے. اس کے اوپر وہ دسترخوان لگاتے ہیں. ایک فائدہ بھی ہے کہ کھانا پاؤں سے نیچے نہیں ہوتا، ورنہ تو کئی دفعہ بیٹھنے کی جگہ اونچی ہوتی ہے اور کھانے کی جگہ نیچے ہوتی ہے، یہ بھی کھانے کی بے ادبی ہے. تو ان کے ہاں اس طرح. تو میں نے دیکھا کہ وہاں ہر گھر میں جب جاتے تھے تو وہ سیدھا دروازے سے لے کر اس جگہ جا کر بٹھاتے، اور وہاں اس میز کے اوپر پہلے سے ہی ڈرائی فروٹ، یہ وہ سویٹس وغیرہ پڑی ہوتی تھیں. وہ جا کر صرف اس کے اوپر جو ایک جالی دار کپڑا ہوتا تھا نا، اس کو اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے جی شروع فرما دے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کیا عادت ہے؟ تو ایک عالم نے بتایا کہ ہم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی کہ جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے فرشتے اس گھر کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، ہم 24 گھنٹے اس کو بچھا کے رکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج کتنے لوگ ہیں جو اس کو افورڈ تو کر سکتے ہیں مگر ہمیں اس خلق کا پتہ نہیں ہے. ایک بزرگ کو جب کوئی دعوت دیتا تو وہ جلدی قبول کر لیتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ دعوت بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں، آپ دعوت بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں. تو فرمانے لگے میں اس لیے جلدی قبول کر لیتا ہوں کہ میں وہاں جا کر جنت کے کھانوں کو یاد کرتا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بلا مشقت جنت میں کھلائیں گے، اللہ دنیا میں بھی بلا مشقت کھلا دیتے ہیں. اب بتائیں کہ مہمان دعوت کو اس نیت سے قبول کر رہا ہے کہ میں دعوت قبول کرتا ہوں، میں ان کے ہاں جاؤں گا، میں جنت کے کھانے کی نعمت کو یاد کروں گا. چنانچہ سلف صالحین کے بہت سارے واقعات ہیں مہمان نوازی کے. کیونکہ وقت کافی ہوا اس لیے یہ عاجز بس 1-2 واقعات ہی سنائے گا. ایک واقعہ جس کے بارے میں آیت مبارکہ پڑھی گئی کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صاحب دور سے آئے، آپ نے فرمایا کون ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی تھے، وہ ان کو اپنے گھر لے گئے. گھر جا کے بیوی کو کہا کہ میرے ساتھ مہمان آیا ہے. اس نے کہا ہمارے گھر میں تو صرف ایک بندے کا کھانا ہے، میں آپ بچے اتنے کھانے والے ہیں، کھانا صرف ایک بندے کا ہے. ان کا میں تو لے آیا ہوں اس کو گھر پہ. تو کہنے لگی بہت اچھا، میں ایسے کرتی ہوں کہ بچوں کو تو تھپکی دے کے سلا دیتی ہوں، بچوں کو تو تھپکی دے کے سلا دیتی ہوں اور میں آج فاقہ کر لوں گی. آپ ایسے کریں کہ مہمان کے ساتھ کھانے کے اوپر بیٹھ جائیں، لیکن اگر آپ بھی کھائیں گے نا تو مہمان پیٹ بھر کے نہیں کھا سکے گا. تو ایسا ہے کہ میں کھانا لگا دوں گی، پھر میں چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے میں اس کو بجھا دوں گی، مہمان یہ سمجھے چراغ ٹھیک ہو رہا ہے، اور جب میں بجھا دوں گی تو آپ مہمان کو کھانا کھانے دینا، خود اپنا ہاتھ کھانے کی طرح اس طرح بڑھانا کہ آپ بھی کھانا کھا رہے ہیں مگر کھانا نہیں کھانا، تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا سکے. اللہ کی شان دیکھیں. ایسا ہی ہوا، نہ بیوی نے کھانا کھایا، نہ خاوند نے کھایا، نہ بچوں نے کھایا. ایک بندے کا کھانا تھا، مہمان کو کھلا دیا. اگلے دن اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ عمل اللہ کو کتنا پسند آیا. قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، ان کے واقعے کی یاد تازہ کی جائے گی. ایسے بھی میزبان ہوا کرتے تھے. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک یہودی آ گیا مہمان. تو نبی علیہ السلام نے اس کو کافی سارا کھانا پیش کیا. اس نے زیادہ سارا کھانا کھا لیا، جتنا تھا وہ سارا ہی کھانا کھا لیا. اب اللہ کی شان کہ پیٹ تو خراب ہونا ہی تھا. وہ پیٹ خراب ہونے کا ایک اور بھی واقعہ ہے کہ ایک صاحب مہمان گئے تو انہوں نے 20 روٹیاں لا کے رکھی، تو اس نے ان میں سے 20 میں سے 19 کھا لی اور ایک روٹی واپس کر دی، واپس لے جاؤ. اس نے کہا واپس کیوں کی؟ کہنے لگا پیٹ خراب ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہیں.
تو 19 سے خراب نہیں ہوا، 20ویں سے ہو جائے گا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا مسلمان ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، تو اس بھوک کی کوئی حد نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے خوب کھانا کھا لیا اور اللہ کی شان کہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا، رات کو بستر میں سویا ہوا تھا، اچانک اس نے محسوس کیا کہ میرے جسم سے ری نکلنی ہے، ہوا نکلنی ہے، تو جیسے ہی اس نے ہوا نکالنے کی کوشش کی تو پاخانہ ہی اس نے بستر پہ کر دیا۔ اب اس کو شرمندگی آئی کہ پاخانہ ملوث ہو گیا، ناپاک ہو گیا اور یہ ہو گیا بدبودہ، تو وہ صبح اٹھا اور وہاں سے چپکے سے بھاگ گیا اور جا کے نہایا، اپنے کپڑے صاف کیے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد آئے مہمان کا پتہ کرنے تو دیکھا مہمان نہیں مگر بستر کے اندر پاخانہ ہے۔ اب اتنی دیر میں جو مہمان چلا گیا تھا یہودی، اس کو احساس ہوا میں اپنا جو ویلٹ تھا یا چھوٹا سا کوئی پرس تھا وہ تو وہیں چھوڑ آیا۔ اب اس کو شرمندگی کی وجہ سے آنا پڑا۔ جب وہ واپس آیا تو یہودی نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع عورتوں کو نہیں دی، بلکہ اس کے اس نجس بستر کو اللہ کے محبوب مبارک ہاتھوں سے خود دھو رہے تھے۔ جب اس نے یہ عمل کرتے دیکھا، کلمہ پڑھا اور وہ ہمیشہ کے لیے مسلمان۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا اگر ناپاک بستر تھا تو اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کیا۔ یہ ہے مہمان نوازی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مہمان پہ آنے پہ اس طرح خوش ہوں جیسے کوئی عید کی رات آنے پہ خوش ہوا کرتا ہے۔ اور اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ شریعت میں ہے جزاء من جنس العمل، یہ شریعت کا ایک متفقہ اصول ہے، ہر معاملے میں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو اب کیا ہوگا کہ جو دنیا میں مہمان کی اچھی مہمان نوازی کرے گا، اللہ اس کے بدلے اس شخص کی جنت میں مہمان نوازی فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم عاجز مسکینوں کی جنت میں مہمان نوازی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔